ایسے برتنوں کا حکم جانتے ہیں جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے، مختلف قسم کے چمڑوں سے بنایا جاتا ہے. ایسے برتنوں کا استعمال ہمارے لیے کیسا ہے وہ حکم بھی ہم جان لیتے ہیں. چمڑے کے مختلف حالات ہیں، مختلف صورتیں، یعنی مختلف جانور کے چمڑے ہوتے ہیں، اور عام طور سے ان چمڑوں کو 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. جانوروں کے چمڑوں کو پہلی قسم ہے اس جانور کا چمڑا جو معقول اللحم ہو، حلال جانور ہو اور اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، شرعی اعتبار سے شریعت کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا ہو، اس کا چمڑا اور اس سے بنا ہوا برتن. ایک چمڑا وہ ہے. ایک دوسرا وہ چمڑا اور اس سے بنا ہوا برتن جو جانور معقول اللحم تو ہے، کھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ذبح شریعت کے مطابق نہیں کیا گیا ہے، یا وہ جانور ذبح سے پہلے مر گیا، مردار جانور، لیکن جانور ایکچوئل حلال ہے لیکن خود بخود مر جائے، مردار جانور ہے. لیکن یا یہ جو ہے شریعت کے مطابق حلال جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، بجلی کے کرنٹ سے مارا گیا ہو یا جھٹکے سے جیسے کافر لوگ مارتے اس طریقے سے مارا گیا ہو، تو اس کی کھال اور اس کی چمڑی سے بنایا گیا برتن. یہ 2 صورت ہو گئی. اور ایک تیسری صورت ہے کہ معقول اللحم کے علاوہ جتنے جانور ہیں غیر معقول اللحم، یعنی حرام قسم کے جانور کی چمڑی کا برتن. ان تینوں کے احکام کیا؟ تینوں کے احکام کو ہمیں جاننا. پہلی صورت جو میں نے بتایا کہ وہ جانور جو حلال ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، ان جانوروں کی چمڑی اگر جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کی چمڑی ویسے بھی حلال ہے، پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے. اس کا گوشت کھاتے نا پکا کر، تو وہ تو ویسے ہی چمڑی بھی پاک ہے، اور اس کی کھال جو ہے پاک ہے. اس پاک کھال کو بیچ سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اس سے کوئی سامان بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ کون سا جانور؟ معقول اللحم، جس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے، پہلی قسم. دوسری قسم معقول اللحم جانور جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کرے، جیسے کوئی غیر مسلم ذبح کرے یا بغیر اللہ کا نام ذکر کیے ہوئے کوئی ذبح کرے. اہل کتاب جو ہے اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن شرطیں میں نے پہلے بتایا تھا، جب وہ اللہ کا نام لے اس پر تبھی جو ہے حلال ہو سکتا ہے حلال جانور پر. تو اگر غیر شرعی طریقے پر حلال جانور کو ذبح کیا جائے یا جانور مر جائے، ان دونوں صورتوں میں چمڑی ابھی پاک نہیں ہے، نجس ہے، چمڑی پاک نہیں ہے. لیکن دباغت اگر دیتے ہیں تو وہ چمڑی پاک ہو جائے گی، اب اس کا برتن بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. یہ دوسری صورت سمجھ میں آئی؟ وہ جانور کھایا جاتا ہے لیکن شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا ہو، کوئی ہندو ذبح کیا ہو یا کوئی مسلمان ہی ذبح کرے لیکن غیر شرعی طریقے سے ذبح کرے. اگر ایسا جانور ہو یا جانور مر جائے، حلال جانور مر جائے، ان دونوں کی چمڑی ابھی حلال نہیں ہے، یعنی ناپاک ہے، نجس ہے. اس کو پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب جلد کو دباغت دیا جائے، چمڑی کو دباغت دیا جائے تو چمڑی پاک ہو جاتی ہے. اب اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اس سے برتن بنا سکتے ہیں، جیکٹ بنا سکتے ہیں، بیلٹ بنا سکتے ہیں، یا جو بھی چیز استعمال کا جو سامان بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا دبغ الإحاب فقد طہر، کہ جب احاب کو، جلد کو، چمڑی کو دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ چمڑی پاک ہو جاتی ہے جب اس کو دباغت دیا جائے. دباغت کسے کہتے ہیں؟ دباغت کہتے ہیں جو چمڑی ہوتی ہے، کھال اتارتے ہیں جانور کے اوپر سے، اس میں بال لگا ہوا ہے، اس میں کچھ گوشت کا حصہ لگا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر تری ہوتی ہے، رطوبت ہوتی ہے، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو زائل کرنا پانی کے ذریعہ، نمک کے ذریعہ، یا مختلف قسم کے پرانے زمانے میں جو درخت آتے تھے، چھال آتی تھی یا پتے آتے تھے، جیسے ایک پتا، ایک درخت ہے قرض اسے بولتے، قاف را ضا، قرض، اس کی چھال یا اس کے پتے استعمال کیے جاتے تھے، یا ارعر استعمال ہوتا تھا. انار کا بھی اس کے اندر استعمال کیا جاتا تھا، چھلکے یا پتے وغیرہ کا. تو ایسی چیزوں کا استعمال کر کے کھال کے اوپر سے بال کو ختم کرنا، اس کے اوپر جو گوشت کا حصہ لگا ہو اس کو ختم کرنا، اس کی نمی کو دور کرنا، اس کی بدبو کو زائل کرنا، اس کو سکھا کر استعمال کے قابل بنا لینا، اسے کہتے ہیں دباغت. دباغت سمجھ میں آیا؟ بغیر دباغت کی یہ چیز ابھی نجس ہے. دباغت دینے کے بعد یہ چیز
پاک ہو جاتی ہے، اب آپ اس سے بسترا بنائیں، اس سے آپ مصلی بنائیں، اس سے آپ جو ہے پلیٹیں اور استعمال کے برتن بنائیں، اس سے جیکٹ بنائیں، بیلٹ بنائیں، اس سے جو بھی چیز استعمال کے لیے بنائیں، ان چیزوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورت میں نے بتایا معقول اللحم کے اعتبار سے۔ ایک تیسری صورت، آخری صورت، حرام جانور کی کھال۔ حرام جانور جیسے چیتا ہے یا جنگلی جانور ہیں جس کو نہیں کھایا جاتا اسلام میں، اس کی کھال سے اگر کوئی سامان بنایا جائے، برتن بنایا جائے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے اہل علم کے نزدیک۔ اس اختلاف کو آپ کو سمجھنا جاننا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، ان جانوروں کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں برتن کی شکل میں یا جس شکل میں، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خنزیر اور کتا، خنزیر اور کتے کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، خنزیر اور کتا، اس کو دباغت دینے سے پاک نہیں ہوگی اس کی کھال، لیکن ان دونوں کے علاوہ جو بھی چیز کی کھال ہے، جو بھی جانور کی کھال ہے، اس کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہو جاتی، اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں۔ لیکن اس سلسلے میں قوی، راجح اور صحیح درست بات یہ ہے کہ صرف حلال جانور، معقول الحل جانور کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہوگی، دوسرا کسی بھی جانور کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک نہیں ہوگی۔ جب کھال پاک نہیں ہوگی دباغت دینے سے، تو اس کا جیکٹ یا کٹورا یا بستر یا جو ہے اس کا برتن استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ بیلٹ خریدتے ہیں، اس سے پہلے جاننا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ آپ جو ہے جیکٹ خریدتے ہیں، اس سے پہلے جاننا ہے کہ یہ جو ہے معقول الحم جانور کا ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح موقف یہی ہے کہ جو حلال جانور نہیں ہے، جو حرام جانور ہے، اس کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو حدیث ہے، جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اذا دبغ الاہاب فقد طہر، کہ جب چمڑی کو دباغت دی جائے تو چمڑی پاک ہو جائے گی، تو اہاب بولتے ہیں پاک جانور، معقول الحم جانور کو، حلال جانور کو بولا جاتا ہے۔ حرام جانور کے لیے اہاب کا لفظ نہیں آتا ہے، حلال جانور کے لیے آتا ہے، اس لیے صرف حلال جانور کی کھال ہی دباغت دینے سے پاک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مردار جانور ہمارے پاس ہے اور حلال جانور ہے، مردار ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اس کی کھال ہم نکال لیں گے، اس کو دباغت دے دیں گے، اب اس کی کھال کا جو برتن بنائے یا جو بھی چیز بنائے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک بکری کو لے کے جا رہے تھے، مری ہوئی بکری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان لوگوں کو، تو آپ نے کہا تم اسے کدھر لے کے جا رہے ہو، اس کی کھال کیوں نہیں تم لوگوں نے اتار لیا؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مر گئی ہے، اس کا کیا کریں؟ مری ہوئی چیز ہمارے تو حرام ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی اور کیکڑ کی چھال، یہی قرض جو درخت ہے، قرض کی چھال اس کو پاک کر دے گی، پانی اور کیکڑ کی چھال سے دباغت دو، یہ پاک ہو جائے گی، پھر اس کا استعمال تم کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ہے چمڑوں کے سلسلے میں 3 قسم کے حالات ہیں، ان 3 قسم کے حالات کو میں نے بتایا۔